السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت صدر محترم، معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ جو کہ اللہ رب العزت نے اس کو کافی فضیلتوں اور اہمیتوں کا بنایا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کائنات کو ان 12 مہینوں کے اندر وجود فرمایا، اور اس 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو بے حد محترم اور مکرم بنایا ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں اور اہمیتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں اور اہمیتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ مہینہ شروع زمانے ہی سے کافی فضیلتوں اور اہمیتوں کا حامل ہے، لیکن بعد کے زمانے میں جبکہ سن 61 ہجری میں حضرت نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ظالمانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت سے ان باطل اور گمراہ فرقوں نے اس مہینے کو شہادت اور غم کے مہینے کے ساتھ موسوم کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، مجھے آج آپ کے سامنے شہادت کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے عنوان سے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک شہید اور شہادت کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے وطنوں کو اور اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، یا وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے ظالمانہ طور سے نکال دیا گیا، اور جن کو میرے راہ میں یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں ایذائیں اور تکلیفیں دی گئیں، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں قتل و قتال کیا، جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں ضرور بالضرور ان کی گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور
جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا اللہ رب العزت کی جانب سے، اور اللہ رب العزت کے پاس ہی ان کے لیے بہترین عوض اور بدلہ ہے۔ چنانچہ انجام اور احکام کے اعتبار سے شہید کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ پہلا وہ حقیقی شہید جو کہ دنیا اور آخرت دونوں اعتباروں سے شہید کہلاتا ہے، وہ شخص ہے جو کہ اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دے، اور یا پھر کسی ظالمانہ طور سے قتل و شہید کر دیا جائے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی شہید ہے، اور اللہ رب العزت آخرت میں بھی اس کو شہیدوں کا مقام اور درجہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کہ اپنی جان و مال کے دفاع کے لیے، یعنی اپنی جان و مال کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت کی راہ میں قتل و شہید کر دیا جائے، یا پھر کسی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر اس کا انتقال ہو جائے، یا کسی طاعون وغیرہ میں مبتلا ہو کر اس کا انتقال ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کو آخرت میں شہیدوں کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اگرچہ اس پر اس دنیا میں شہیدوں والے احکام نافذ نہ ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت آخرت میں اس کو شہیدوں کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ تیسری شہید کی قسم وہ ہے جو کہ منافق اور وہ بدبین شخص ہے، جو شخص نام و نمود کے لیے، یعنی اپنے دکھلاوے کے لیے، تاکہ لوگ اسے شہید کہیں اور اس کی طاقت کا اس کی شہرت ہو، تو ایسا شخص اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اللہ رب العزت کے نزدیک وہ شہادت کے مقام و مرتبے سے محروم رہے گا۔ اگرچہ اس پر دنیا میں شہیدوں والے احکام نافذ ہوں گے، لیکن آخرت کے دن اللہ رب العزت اس کو شہیدوں کے مقام و مرتبے سے محروم فرمائیں گے۔ قرآن و حدیث میں شہید کی اور شہادت کی عظمت کے حوالے سے بے شمار ارشادات ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شہید کو بہت بلند مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ چنانچہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے وہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹنے کی آرزو اور تمنا نہیں کرتا، اگرچہ اسے دنیا کی تمام چیزیں عطا کر دی جائیں، لیکن شہید کہ وہ اللہ رب العزت سے تمنا اور آرزو کرتا ہے کہ اے اللہ، میں اس دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جاؤں اور میں آپ کی راہ میں، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بار بار شہید کیا جاؤں۔ شہادت ایک عظیم رتبہ اور بہت بڑا مقام ہے جو اللہ کے مقبول بندوں ہی کو حاصل ہوتا ہے، یعنی جن کے مقدر میں یہ شہادت کی سعادت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسی شخص کو یہ شہادت کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے راہ میں قتل اور شہید ہو جانے والوں کو شہید کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں چند اقوال ہیں کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو شہید ہو گیا اس کو ہم شہید کیوں کہتے ہیں۔ پہلی وجہ اور پہلا قول یہ ہے کہ شہید کے لیے جنت کی شہادت یعنی گواہی دی گئی ہے کہ یقیناً یہ جنتی ہے، کہ شاہد کا ایک معنی گواہ کا بھی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تم اس میرے بندے کے جنت میں داخل ہونے کی شہادت یعنی گواہی دو، اس معنی کر اس کو شہید کہتے ہیں۔ دوسری وجہ شہید کو شہید کہے جانے کی یہ ہے کہ شاہد کا ایک معنی حاضر اور موجود کا بھی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے شہید کو یعنی جب وہ اللہ کے راہ میں شہید اور قتل ہونے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی جان کو نکالنے سے پہلے یعنی اس کی روح نکلنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت اس کے انجام، اس کے ٹھکانے کو اس کے سامنے حاضر اور موجود فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنے انجام اور ٹھکانے کو اور اپنے جنت میں اپنے مقام اور ٹھکانے کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ اس معنی کر شہید کو شہید کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے مقام و مرتبے کو اور اس کے انجام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے سامنے دکھلا دیتے ہیں۔ شہید کی عظمت اور شہادت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اپنے پاک کلام میں یعنی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شہید کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں قتال کیا اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا تو تم ہرگز بھی ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور حالانکہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، یعنی یہ تم ادراک نہیں کر سکتے، یعنی تم یہ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس اعتبار سے زندہ ہیں۔ چنانچہ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں قتال کیا اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا، تم ہرگز بھی ان کو مردہ خیال مت کرو، حالانکہ وہ زندہ ہیں اور بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پر سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے شہداء اکرام کو اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ شمار کیا ہے اور بیان کیا ہے جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خاص انعام و اکرام فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص جس نے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان اور صدق دلی کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کی تو میں ضرور بھی ضرور قیامت کے دن اس کا حشر اور اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ فرماؤں گا جس پر اللہ رب العزت نے اپنا خاص انعام و اکرام فرمایا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں اور وہ شہداء و صالحین ہیں۔ اور اللہ رب العزت آگے ان کے فضائل و اکرام میں ارشاد فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ وہ ایسے بندے ہیں جس کا تمہیں ساتھ حاصل ہوا ہے، یہ کیا ہی بہترین ساتھی ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روز قیامت کے دن حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور ہر شخص اپنے حساب و کتاب کی فکر میں ہوگا تو کچھ لوگ اپنی تلواروں کو اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں گے اور ان کی تلواروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور وہ اپنی جنت کی طرف، اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہوں گے، بڑھ رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جواب ملے گا کہ یہ اللہ رب العزت کے وہ مقبول بندے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قربان کر دیا۔ یہ وہ شہید ہیں جو زندہ تھے اور اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں رزق بھی دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا یہ مقام ہے جس نے اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے آپ کو شہید کر دیا تو اس کی روح نکلتے وقت، یعنی اس کے شہید ہوتے وقت، اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کہ تم کو ایک چیونٹی کے کاٹنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ کیا مقام و مرتبہ ہے ان شہداء اکرام کا جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار فضیلتوں اور اہمیتوں سے نوازا ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی راہ میں قتال و جہاد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو ان کو اتنا بھی تکلیف نہیں ہوتا جتنا کہ ہم کو اور آپ کو ایک چیونٹی کے کاٹنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ شہادت کے فضائل سے قرآن و حدیث بھرے ہوئے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے رو سے ہم کو یہ جاننا چاہیے اور ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا اور یہ تمنا اور یہ آرزو کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور تو مجھے اپنے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یعنی مدینہ المنورہ میں میری وفات ہو۔ حضرت یہ آرزو اور تمنا اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، پھر اپنے آپ کو یعنی خود ہی کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے عمر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہیں کہ تو شہادت کی بھی تمنا کرتا ہے اور یہ بھی تمنا کرتا ہے کہ تیرا انتقال اور تیری وفات مدینہ الرسول یعنی مدینہ المنورہ میں ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کے جو مقبول اور محبوب بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو محض اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے راستے میں
اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قربان کر دیا ہو تو اللہ رب العزت اپنے ان مقبول بندوں کی دعاؤں کو اور ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کر کے دکھلا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہی واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں مصلی پر فیروز ابو لولو مجوسی نے ایک خنجر سے وار کیا، متعدد وار کیا، اور اسی زخم کی وجہ سے زخم اتنا شدید تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے اس مقبول بندے کی دعاؤں کو اور ان کی آرزوؤں کو پورا کر کے دکھلا دیا کہ ان کو شہادت کی موت بھی عطا ہوئی، اور ان کی وفات اور انتقال ان کے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہی ہوئی۔ اسی طرح خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بقیہ 3 خلفائے راشدین کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور ان کے علاوہ تمام بے شمار صحابہ اکرام، جو کہ تاریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ بے شمار صحابہ اکرام کو متعدد اور مختلف غزوات اور سرایا میں اللہ رب العزت نے شہادت سے سرفراز کیا، کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنے مال و متاع کو چھوڑا، اپنی زندگی کو قربان کر دیا اور چھوڑ دیا، محض اس خاطر کہ اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پائیدار رہے۔ محض اس بنیاد پر متعدد اور مختلف اور بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کا کلمہ اور اللہ رب العزت کا دین صحیح طریقے پر اور آپ علیہ السلام کی شریعت صحیح طریقے پر ہم تک پہنچ سکے۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جن صحابہ اکرام نے اور ہمارے اکابرین نے اپنی جانوں کو اللہ رب العزت کے کلمے کے لیے اور ہم کو صحیح دین کو پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ان بزرگوں کا احسان مانیں، اور ان لوگوں نے جو اپنی زندگی کو قربان کر کے ہم تک اس دین کو پہنچایا ہے، ہم اس پر پورا عمل کریں، اور اس دین میں جو خرافات اور بدعات اور جو رسومات ہم نے پیدا کر دی ہیں ہم ان سے پرہیز کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور بقیہ لوگوں کو جو اس میں شامل ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک حدیث سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے شہید کو 7 طرح کے انعامات اور اعزازوں سے نوازا جاتا ہے۔ پہلا اعزاز جو شہید کو اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شہید کی روح نکلنے سے شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت اس کی تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ یعنی جنت میں اس کا ٹھکانہ اللہ رب العزت اس کی روح نکلنے سے پہلے ہی اس دنیا میں اس کو دکھلا دیتے ہیں۔ دوسرا اعزاز و اکرام جو شہید کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت اس کو ایمان کے جوڑے سے سرفراز فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے شہید کو ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ شہید کو قبر کے عذاب سے اللہ رب العزت محفوظ فرماتے ہیں، کہ شہید کو اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں کہ شہید کو قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا۔ چوتھا انعام جو اللہ رب العزت کی جانب سے شہیدوں کو عطا کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب تمام انس و جن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ہر ایک اپنے نام اعمال کے بارے میں فکر مند ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اسے جنت میں داخلہ اس کا جنت میں داخلہ ہوگا یا اس کے لیے جہنم مقدر ہوگی، ہر ایک شخص غم و خوف کی کیفیت میں ہوگا۔ اس دن اللہ رب العزت شہید کو اس خوف سے اور اس غم سے اور اس گھبراہٹ سے محفوظ و مامون فرمائیں گے۔
5वें नंबर पर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शहीद को ये एजाज़ और इकराम और इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये हासिल होगा कि शहीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक़ार का ताज पहनाएंगे, जिसका एक याकूत इस दुनिया व माफिया से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, कि वो ताज ऐसा होगा कि जिसका एक मोती इस दुनिया और इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। शहीद का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 72 हुरईन से निकाह फरमाएंगे, ये उसके एजाज़ और इकराम में होगा। और 7वां इनाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से शहीद को अता किया जाएगा वो ये होगा कि शहीद को ये इजाज़त और इख्तियार दिया जाएगा कि वो अपने इज़्ज़ व अक़रबा और रिश्तेदारों में से 70 लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिफ़ाअत करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी शिफ़ाअत के बदले में और उसके सदक़े में उन लोगों के लिए खैर के फ़ैसले फरमाएंगे। अलगर्ज़ शहादत एक बहुत बड़ी सआदत है जिसकी तमन्ना हर एक मोमिन को रहनी चाहिए। चुनांचे एक हदीस में वारिद है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी सिद्क़ दिली के साथ शहादत का मुतमन्नी रहता है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शहीदों के मकाम और मर्तबे से नवाजेंगे, अगरचे उसकी वफ़ात और उसका इंतकाल उसके बिस्तर पर ही क्यों ना हुआ हो। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, हमें भी ये आरज़ू और तमन्ना करनी चाहिए कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने हमें भी मौका इनायत फरमाया तो हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलमे को बुलंद करने के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपने इन इनामात से और एजाज़ों से नवाजे और हमारा हश्र भी अपने इन बरगुज़िदा बंदों में फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।